لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اور ہر طرح کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا، سارے مخلوقات کا رب العالمین ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، ضروریات زندگی کے سامان مہیا کیے اور ہمیں آنے والے مسائل کے تعلق سے جو علاج بتایا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، جس پر ہم مکمل بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو وہی شفا دیتا ہے، جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو وہی روزی دیتا ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہی ہمارے لیے مدد کے راستے مہیا کرتا ہے۔ جو سارے مخلوقات کا رب ایک ہے۔ یا اللہ، ہمیں جتنی زندگی دے تیری وحدت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے دے، آمین۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسان کو انسانیت کا مقام یاد دلایا، جنہوں نے انسان کے اوپر عائد ہونے والے حقوق کی یاد دہانی کروا دی، جنہوں نے بھٹکتی انسانیت کو جنت کے راستے پر گامزن کیا، جہنم کی طرف پھرنے والی امت کو جنت کا راستہ دکھایا۔
یا اللہ جتنی زندگی دے اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ نے ہم پر بے شمار انعامات عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، اللہ نے ہم پر طرح طرح کی نعمتیں نازل کی ہیں، لیکن ہمیں جاننا یہ ہے کہ ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے، ان نعمتوں کے حقوق کیا ہے، وہ نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں اس کے صحیح طریقے کار کیا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، غذا ہے، غذا کے تعلق سے ہمارا جو خیال ہے، جو وہم ہے کہ کھانے کو، غذا کو ضائع نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، مال ہے، اس کو اسراف نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ہر نعمت جس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تقاضوں کو جاننا ہم پر ضروری ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ اللہ کی ہے جو ہمارے سماج میں کھیلتے کودتے، سماج میں کھل کھلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جن کی تربیت ہمارے آنکھوں سامنے ہوتی ہے، جو ہمیں دیکھ کر کے اٹھنا سیکھتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے بولنا سیکھتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے چلنا سیکھتے ہیں۔ ان بچوں کے حقوق کیا ہے میرے بھائی، یہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو، بچے سماج کے لیے امانت ہوتے ہیں، بچے سماج کے لیے، مستقبل کے لیے، آنے والے ایام کے لیے۔ آج بچے ہیں، کل وہ بڑے بننے والے ہیں۔ وہ جو چیزیں سیکھتے ہیں ہمیں دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، وہ جو زبان بولتے ہیں، ہم جس زبان کا استعمال کرتے ہیں وہی زبان وہ بھی بولتے ہیں۔ ان کا حق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اولاد اور بچے شریعت میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعامات ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک آزمائش ہے۔ یاد رکھو، آزمائش ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، یہ آپ کا عطا ہونا بھی آزمائش ہے۔ اور بسا اوقات کوئی گھرانہ ایسا ہے جو شادی ہو کر کے سال ہا سال بیت گئے، پھر بھی اس گھر میں اولاد نہیں۔ اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے، اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اولاد کی خوشخبری جیسے ہی ہم سنتے ہیں، شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو تو ہم جانتے نہیں، لیکن خوشی اور خوشی کے مارے ہم سماج میں خوشیاں بکھیرتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، مبارکبادیاں دیکھتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے سماج کے لیے بچے اور اولاد ہے کیا۔ ہم سمجھے ہیں مال کے کچھ تقاضے ہیں، خرچ کرنا، بیکار نہیں خرچ کرنا، کھانے پینے کی چیزیں اسے ضائع نہیں کرنا، آپ نہیں کھا سکتے تو دوسروں کو دے دو۔ میرے بھائی، سماج کے بچے کیا ہیں؟ اپنے گھر کے جو بچے ہیں، شریعت کے مطابق انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی لفظ آتا ہے بولتے ہیں ایک چھوٹا لفظ، تربیت، بچوں کی تربیت۔ نہیں بھائی، تربیت کے لیول تک پہنچنے کے لیے دو چار کام ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اولاد، معلوم ہو گیا کہ اولاد آزمائش ہے۔ دیکھو قرآن اور حدیث کھنگال کر کے دیکھو، جتنے بھی انسانی بچے ہیں، اولاد ہیں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کہ وہ بچے ماں باپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنتے ہیں، دوسری قسم وہ بچے ماں باپ کے لیے فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن اور حدیث کھول کر کے تلاش کر کے دیکھ لو، اولاد کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور دوسری جگہ پر کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اللہ میری ذریت کو، میری نسلوں کو، میری اولاد کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ معلوم یہ ہوا
کہ اولاد یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ان بچوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فتنہ، دوسرا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میرے بھائی پہلی بات، فتنہ جو بچے بنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اولاد بگڑنے کے اسباب بے شمار ہیں بھائی، بے شمار ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیجئے، سیدھے سے وہ فتنوں کا شکار ہو جاؤ۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہے، یاد رکھو۔ ہر آنے والے دن میں نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں گزرے ہوئے دنوں سے۔ فتنوں کے لیے ہزار راستے ہیں۔ تمہارے بچے کو موبائل دے دو، فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ غلط دوست دے دو، فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے ماحول کو برا بنا لو، وہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ آج پورا سماج فتنوں کی طرف ڈھکیل رہا ہے، شیطان اور اس کے ایجنڈے فتنوں کی طرف لوگوں اور بچوں پر کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی فکر اتنی کرو کہیں ہمارے بچے فتنے نہ بن جائیں، کہیں ہمارے بچے ہمارے لیے فتنہ نہ بن جائے، کہیں ہمارے لیے ہمارے بچے فتنہ نہ بن جائے، ہمارے خاندان کے لیے فتنہ نہ بن جائے، ہمارے سماج کے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ فتنوں کی طرف بچوں کو لے جانے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ جیسا کہ قریب میں بھی مسجد خلیل اللہ میں بہت عظیم الشان کہ اولاد کے بگڑنے کے اسباب، اولاد فتنے کیسے ہوتے ہیں، اس پر باقاعدہ پروگرام ہوا، آج ہم وہ نہیں سیکھیں گے۔ دوسری جو قسم ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ اب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھو، تقدیر یہ لوح محفوظ میں لکھ دی ہوئی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان پر بعض واجبات ہوتے ہیں جسے کرنا انسان پر ضروری ہوتا ہے۔ بسا اوقات والدین نیک ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، بسا اوقات والدین برے ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات ان کے بچوں پر پڑتی ہے۔ ایک دلیل آپ کو سنا کر کے چلتا ہوں، والدین اگر نیک ہو تو بچوں کی محافظت کرنے والا رب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا لمبا واقعہ، دونوں کا سفر جاری تھا، درمیان میں کچھ ہو رہا تھا۔ اس میں سے ایک جگہ ہے، ایک گاؤں میں اترے ہوئے ہیں، اور اس گاؤں والے نہ موسیٰ نہ خضر کی میزبانی کر رہے ہیں، ایک وقت کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جذباتی ہوئے، کہا یہ کیسی جو ہے عجیب و غریب قوم ہے، مسافرین کی خدمت نہیں کرتی۔ اس گاؤں میں دیکھو، غور کرنے کی بات دیکھو، اس گاؤں میں ایک دیوار جو کمزور تھی، خضر علیہ السلام آگے بڑھے، اس دیوار کو درست کرنے لگے، اس دیوار کو مضبوط کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں پہنچانے، بےتاب ہو گئے، پوچھ بیٹھے یہ حرکت آپ کیا کر رہے ہیں کہ گاؤں والے نہ ہماری میزبانی کر رہے ہیں، نہ ہماری خاطرداری کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب پورا واقعہ ختم ہوتا ہے، سورہ کہف میں منقول ہے کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ کس کے ہیں؟ دو یتیم بچوں کے، اور یتیم بچے ان کے خزانوں کی حفاظت ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اس لیے ان یتیم بچوں کی مال کی بھی محافظت ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا چاہیے، اولاد کی تربیت کو لے کر کے ہم صرف تربیت رٹ لگاتے نہیں، اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا اولاد کی دو قسمیں، ایک فتنہ ہے، ایک آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے تین کام ہے، اس کے بعد تربیت کا مرحلہ آتا ہے۔ تین کام ہے، اس کے بعد تربیت کا مرحلہ آتا ہے۔ پہلا کام یاد رکھ کر کے جاؤ بھائی، یاد رکھ کر کے جاؤ، تربیت اولاد یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پورے علمی خزانوں میں سے میں آپ کو جو ہے بہت قیمتی جواہرات دے رہا ہوں۔ یاد رکھ کر کے جاؤ، تربیت اولاد کے سلسلے میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز دعاؤں کی پابندی کرنا ہے۔ زکریا علیہ السلام وقت کے پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر، اللہ سے دعائیں کر رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ تو ہمیں جو دے رہا ہے دے، لیکن نیک دے اللہ، صالح دے اللہ۔
زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے بھائی۔ ایسی نسلیں جو پاک ہو، خالص ہو، طیب ہو۔ اللہ کبھی کیے ہیں دعا؟ مشکل سے کبھی اپنے بچوں کی صرف تعلیم کو لے کر کے دعا کیے ہوں گے، ایگزامز کو لے کر کے دعا کیے ہوں گے۔ یہ نبیوں کی دعا ہے بھائی، قرآن نے جو نقل کیا ہے رب ہب لی من الصالحین، صاحب اولاد بھی ہو گئے کوئی بات نہیں، دعاؤں کی پابندی کرو، ان دعاؤں کی پابندی کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگو۔ دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ہمارا یقین ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ آج نافرمان ہے، کل انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے سرفرازی عطا کر دے۔ دعا کرو، بجائے اس کے کہ آپ کا اولاد آپ کے اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے سے بہتر ہے آپ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے دعا کرو، یا اللہ میرے بچے کو ہدایت دے۔ یہ پہلی قسم ہے، پہلی بات ہے، پہلا ہمیں کام کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر کے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام کرنا ہے خود کے اور بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ ہمیں کرنا ہے، بچوں سے کروانا نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جو تربیت سے پہلے والے کام ہیں۔ آپ بچوں کو کوئی تعلیم سکھا رہے ہیں، اس سے پہلے والے کام ہے۔ پانی پینے کا ادب سکھا رہے ہیں، اس سے پہلے والا کام ہے۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میں جو ادب سکھا رہا ہوں اس ادب کا تعلق اللہ کے نبی کی سنت سے مخالفت نہ ہو۔ کبھی فکر کریں۔ یعقوب علیہ السلام، اللہ اکبر، وقت کے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جمع کر لی اور اپنے ہاتھ پر عہد لے رہے ہیں، یقین کرو، وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد بھی تم اسی دین پر قائم رہو گے۔ ایک نبی اپنے بچوں کی فکر کے لیے وعدہ لے رہا ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ اسی دین پر قائم رہو گے۔ میرے بھائی، یہ وہ کام ہے جو امت مسلمہ کے ہر فرد کو کرنا ہے، ہر فرد کو کرنا ہے۔ دو ہوئے، دعا کریں گے، فکر کریں گے۔ تیسرا بہت مشکل کام بتا رہا ہوں، خود کو بدلنا۔ میرے بھائی، خود کو بدلنا۔ جن جن باتوں کی طرف ہم بچوں کی تربیت کو راغب کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ساری باتوں کی طرف ہم عمل میں آگے بڑھیں، ہم عمل میں آگے بڑھیں۔ وجہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ تربیت کا ہمارا سلسلہ وہاں منقطع ہوتا ہے جب خود ہم برے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بولتے ہیں یہ برائی ہے تو مت کر۔ خود کو بدلنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سب سے بدتر ہے وہ شخص جو بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اللہ بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، حکم دیتا ہے نیکیوں کی، حکم دیتا ہے بھلائیوں کی، بچوں کو سکھاتا ہے سنتوں کی، بچوں کو حکم دیتا ہے نیکیوں کی، لیکن خود عمل نہیں۔ یاد رکھو بھائی، جب تک ہم نہیں بدلیں گے نہ ہمارے بچے بدلیں گے۔ ہمارے پاس جس چیز کی اہمیت جتنی ہوگی ہمارے بچوں کے پاس بھی وہ چیز کی اہمیت ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دو، ڈیوائس ہے، فون ہے، فون کے تعلق سے سب یہی شکایت کرتے ہیں کہ بچے فون کے عادی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھو کہ آپ جب گھر میں رہتے ہیں، آپ کی اہلیہ، بچوں کی مائیں جو گھر میں رہتی ہیں، اہمیت کس چیز کو زیادہ دیتی ہے؟ آپ جس چیز کو اہمیت زیادہ دیں گے بچوں کی نظر میں بھی اس چیز کی اہمیت بڑھتے جائے گی۔ آپ ٹی وی پر زیادہ اہمیت دیں گے بچے بھی اسی چیز کو اہمیت دیں گے۔ آپ صرف کھانے پینے کی طرف زیادہ اہمیت دیں گے، آپ کے بچے بھی انہی چیزوں کی طرف اہمیت دیں گے۔ میرے بھائی، بچے یہ بات معصوم ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ بچے اپنے باپ کے مشابہ ہوتے ہیں، باپ کے مشابہ۔ جو بولے گا وہی بچہ بولے گا، جو پہنے گا بچہ وہی پہنے گا، جیسے کرے گا بچہ ویسے ہی کرے گا۔
میرے بھائی یہ 3 باتیں ہیں جو تربیت سے پہلے آتے ہیں. ایک دعا کرنا، فکر کرنا، تیسری چیز خود کو بدلنا. میرے بھائی آپ باپ بن گئے ہیں، سارا سماج کو مبارکبادیاں لینے سے بہتر اللہ سے یہ دعا کرو، یا اللہ مجھے صحیح معنوں میں ایک باپ بنا دے. یا اللہ صحیح معنوں میں ویسا باپ جو اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، ویسا باپ جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو. یہ 3 مرحلے کے بعد آتی ہے تربیت کی بات. 3 مرحلے سے گزرنے کے بعد آتی ہے تربیت کی بات. میرے بھائی دعائیں کرنا، فکر کرنا، خود کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس کے بعد آتی ہے تربیت. تربیت یہ ہے کیا اصل میں؟ تربیت کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ میرے بھائی تربیت کے اصل معنی دیکھ بھال کرنا. دیکھ بھال کرنا. بس کوئی درخت ہے، پودا ہے، جھاڑ ہے، آپ اس کو وقت پر پانی دے رہے ہیں، وقت پر ضروریات کی چیزیں دے رہے ہیں، گویا آپ اس کی تربیت کریں. تربیت جتنی چیز جس مقدار میں جتنی چاہیے اس کو فراہم کرنا، یہ تربیہ کہلاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے. عالموں کا رب ہے، رب العالمین. کیوں رب العالمین کہا گیا؟ بیضاوی تفسیر کی بہت اہم کتاب لکھتے ہیں مفسر کہ رب اس لیے کہا گیا کہ سارے عالموں میں جس مقدار میں جتنی چیزیں جس مقام پر ہونی چاہیے اللہ نے ساری چیزیں مقرر کر دی. اللہ تربیہ دیکھ بھال کرنا. تربیہ یہ اصل لفظ ہے. سنو، بچے بگڑ گئے، تربیت برابر نہیں. بعض ماں باپ بیچارے بڑے نیک ہوتے ہیں، بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں لیکن سدھار نہیں پاتے. سماج والے کہتے ہیں ماں باپ کی تربیت برابر نہیں. نہیں بھائی، کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو. تربیت کے معنی یہ ہے دیکھ بھال کرنا. ہاں چلیے، تربیت، بچوں کی تربیت کو لے کر کے ہم سیکھتے ہیں. تربیت کا بہت بڑا موضوع ہے. بچوں کی تربیت کس کس اینگل سے ہوتی ہے؟ 2 چیزیں، 2 ہی چیزیں ہیں، لے کر کے چلے جاؤ. تربیہ ایک جسمانی تربیت، ایک روحانی تربیت. جسمانی تربیت کیا ہے؟ جسمانی تربیت بچے کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، اچھا رکھنا، خوشحال رکھنا، ایک دم جو ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں جو ہے پاکی صفائی دیکھنا، رنگ روپ گوشت اور سب فٹ اینڈ فٹ رہنا. جسمانی تربیت یہ ماشاءاللہ ماں باپ بڑی ذمہ داری سے ادا کر دیتے ہیں. اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے کہ جسمانی تربیت کو لے کر کے دن رات پسینہ بہاتے ہیں حلال کمائی کے لیے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے. یاد رکھو، محنتوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. یہ جسمانی تربیت کیا ہے؟ حلال کمانا، حلال کھلانا، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، اس کے تعلق سے لمبی بات ہے. رہی بات روحانی تربیت کیا ہے بچوں کی، کہ انسان کا جسم اور روح سے ملا یہ بدن ہے. جس دن اللہ کا حکم ہوگا روح تن سے جدا ہو جائے گی. روحانی تربیت کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں ہمیں سیکھنا ہے بچوں کی روحانی تربیت کیسے کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، کن کن چیزوں میں کرنا ہے. سورہ لقمان بہت بہترین سورہ. لقمان علیہ السلام جو بڑے نیک آدمی تھے، جن کی وصیتیں، جن کی بچوں کی نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو نصیحت کیے ہیں، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر نقل کی. دیکھیں گے انشاءاللہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو لے کر کے روحانی تربیت کیسے ہوتی ہے. روحانی تربیت کے لیے 4 چیزیں ہیں بھائی، گن کر کے چلے جاؤ، یاد رکھو، بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں. روحانی تربیت آپ بچے کو بڑا نیک بنانا چاہ رہا ہے، زبانی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے 4 چیزیں دیکھو. 4 چیزوں میں بہت آسان آپ کو بتا رہا ہوں، لے کر کے چلے جاؤ. زندگی میں ایک بار مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو باتیں بول کر کے مر جاؤ. نمبر 1 عقیدے کے تعلق سے. عقیدے کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے دنیا بھر کی معلومات تم دو گے بچوں کو، لیکن عقیدے کے جو مثبت پہلو ہے وہ باتیں بتاؤ. عقیدے میں کیا بتاؤ گے؟ 3 چیزیں بتاؤ، کہ اپنے بچوں کو بتاؤ 3 چیزیں بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے.
رب کسے کہتے ہیں، رب کا نام کیا ہے، رب کے صفات کیا ہے، رب کسے کہتے ہیں، رب کی طاقت کیا ہے، رب کی عظمت کیا ہے، رب کی قوت کیا ہے۔ وہی رب ہے جو تمہیں کھلاتا ہے، وہی رب ہے جو تجھے اور مجھے ماں بیٹا اور باپ کا رشتہ قائم کیا، وہی رب ہے جو ہمیں خاندان عطا کیا، وہی رب ہے جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ میرے بھائی، عقیدے کے تعلق سے پہلی بات یہ بول کر کے جاؤ عقیدے میں کہ تمہارا بچے کا رب کون ہے، اس کو بتاؤ۔ عقیدے میں 3 باتیں: رب کون، رسول کون۔ رسول کون ہے؟ دنیا میں چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس کی بات کے آگے اگر رسول کی بات آ جائے تو اس کی بات چھوڑ دیں گے، رسول کی بات ہے ولی۔ یہ اہمیت اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالو۔ میرے بھائی، یہ فتنوں کا دور ہے، محسوس نہیں ہوتا کہ قادیانیت کیسے کام کر رہے، شیعیت کا غلبہ ہمارے سماج میں کیسے ہو گیا ہے، بدعتیوں کا غلبہ ہمارے سماج میں کیسا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مسلکوں کے نام پر میرے بھائی فتنے آج ہمارے گھروں میں جنم لے لیے ہیں۔ اسی لیے بیسک چیزیں بول رہا ہوں، اپنے بچوں کو بول کر کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ عقیدے کے تعلق سے 3 باتیں بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، رسول کون ہے، اس کی زندگی کیسے گزری، اور مرنے کے بعد اسی رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ عقیدے میں 3 باتیں بولنا ضروری ہے۔ 3 باتیں بولو، ورنہ یاد رکھو کل حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ ہم یہ نہیں کہ مدرسے کو بھیج رہے وہاں سیکھ لے گا، نہیں، ایک باپ ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے۔ 3 باتیں عقیدے کے تعلق سے، 3 باتیں۔ دوسرا، عبادت۔ میں نے کہا 4 چیزیں ہیں: عقیدہ، عبادت، معاملات۔ عقیدے میں کیا ہے؟ عقیدے میں رب، رسالت، رجوع۔ دوسری چیز، عبادت میں کیا سکھاؤ گے؟ عبادت میں 3 چیزیں سکھا کر کے چلے جاؤ دنیا سے، انشاءاللہ تمہارے حصے مغفرت کی دعا کریں گے، وہ تمہارے حصے مغفرت کی دعا کریں گے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کے کام کرتے رہ، نیکی پر چلتے رہ، برائیوں سے رک جا۔ کبھی بول رہے ہیں 3 چیزیں، بچے کو معلوم نہیں نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، معلوم نہیں، کیا کرے گا بچہ؟ جیسا دوست وہ بھی ویسا، جیسا سماج ویسا بچہ، جس کو دیکھ رہا ہے ویسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہم دیں گے تب لے گا بچہ، یاد رکھو بھائی، یاد رکھو بھائی، کوئی اسکول کے ٹیچر، کوئی مدرسے کے استاد وہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ بحیثیت والد، بحیثیت سرپرست یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں ہوں گی نماز، نیکی، برائی۔ بولنا اس کو نماز کیسے پڑھتے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر کے برابر ہے، کفریہ کام کرتا ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، نماز کی پابندی کرنا جس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ بھائی یہ باتیں کھول کر کے بتاؤ بچوں کو، کب تک شرم کرو گے؟ دنیا بھر کی چیزیں دکھاتے ہو، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، کیا اسلام کی باتیں بتانے میں شرم آتی ہے؟ بتاؤ نماز کیوں قبول نہیں ہوتی، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، بچے بلوغت کو پہنچ گئے، بتاؤ بالغ کیسے ہوتے ہیں، بلوغت کی علامتیں کیا ہے، احتلام کی صورت کیا ہے، تمہیں نانا کب فرض ہے، وضو کب ضروری ہے۔ اللہ اکبر! کون سکھائیں گے؟ ایک امام کتنا سکھائے گا جی بچوں؟ میں سماج کی بات کر رہا ہوں، کتنا سکھائیں؟ ہماری ذمہ داری ہے ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے ہم سیکھ کر کے بچوں کو سکھائیں۔ نماز کے سارے مسئلے۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ صدقہ کرو یہ نیکی ہے، مسکراؤ یہ نیکی ہے، بڑوں کی عزت کرو یہ نیکی ہے، چھوٹوں پر رحم کرو یہ نیکی ہے، مل بانٹ کر کے رہو یہ نیکی ہے، محبت سے رہو یہ نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے معلوم نہیں بچے کو۔ کوئی آدمی پولیٹکس والا راشن بانٹتا ہے، بچہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے راشن بانٹنا یہ نیکی ہے۔ جس کا ایمان برابر نہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے ساتھ راشن بانٹنے کے بعد آ کر کہتا ہے حضرت میں بہت نیکی کر کے کیا کیا، اس کے ساتھ جو ہے میں راشن بانٹا۔ اللہ اکبر! نیکی کیا سکھاؤ، برائی کیا ہے، برائی کیا ہے بتاؤ بچے کو۔ جھوٹ بولنا ایک برائی ہے، حسد کرنا برائی ہے، غیبت کرنا برائی ہے، چوری کرنا برائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے جب وہ انڈا چراتا. اللہ اکبر. انڈا چراتا, انڈا بہت معمولی چیز ہے میرے بھائی. بچے اتنے نافرمان ہوتے ہیں, شروع میں چھوٹے چھوٹے غلطیاں کرتے ہیں, اسی غلطیوں پر آپ روک دیں گے, کل بڑی غلطی نہیں کریں گے. یاد رکھو, آج اپنی چھوٹی بہن کو مارتا ہے, بڑی بہن کو مارتا ہے, کل کسی اور کی جان بھی لے لے گا. یاد رکھو, اگر آپ روکتے نہیں. برائی کیا ہے بتاؤ؟ یہ وہ عقائد میں تھی, عبادات میں تھی, معاملات میں تھی. معاملات میں دو چیزیں, بس دو چیزیں معاملات میں. معاملات میں دو چیزیں کیا ہے؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, دو چیزیں نہ کریں. کیا دو چیزیں؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, کہ زمین میں اکڑ کرنا چاہیے. گھمنڈ نہ بن, گھمنڈ نہ بن. اللہ اکبر. کبھی سیکھے ہیں بچوں کو گھمنڈ کسے بولتے ہیں, تکبر کسے بولتے ہیں؟ نہیں بولے بھائی, سکھاؤ بچوں کو. گھمنڈ نہ بن, گھمنڈی نہ کر, تکبر نہ کر. اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور دوسری چیز معاملات میں چاپلوسی, کسی کی چاپلوسی, یہ چیزیں نہیں سکھانا بچوں کو. لقمان علیہ السلام باقاعدہ اپنے بچوں کو نصیحت کی ہے, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں کا چاپلوس مت بن. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور چاپلوس کا مطلب یہ نہیں کہ تو زمین میں رکڑ کر چلائے, وہ بھی نہیں کرنا. معاملے میں دو چیزیں سکھاؤ بچوں کہ لوگوں کی تلویں نہ چاٹیں, چاپلوس نہ بنے, اور گھمنڈی نہ بنے. خودداری سکھاؤ بچوں. خودداری کیا ہے سکھاؤ. یہ خودداری سیکھنے سے اپنے بچوں میں خودداری آئے گی. جب تک ہم نہیں بتائیں گے تب تک بچے نہیں سیکھیں گے. یاد رکھو, یہ تین چیزیں ہمیں عقائد پر, عبادات میں, معاملات میں. آخری ایک بات, اگر یہ چیزیں سکھا دیے, اخلاق میں دو چیزیں ہیں وہ سکھا دو, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے گا. اخلاق میں دو چیزیں کیا ہے؟ ایک عاجزی سکھاؤ, اور جب بولے تو نرم مزاجی سکھاؤ. عاجزی سکھاؤ, طبیعت میں سیدھا سادہ رہنا, عاجز بن کر کے رہنا, سیدھا سادہ مزاج میں. اور جب بات کرے گالی گلوچ, لوگوں کو حقیر سمجھے بغیر ایسی بات چیت کرے جو نرم آواز, نرم لہجے کی ہو. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کیے, کہے وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ, جب تو زمین میں چلتا ہے بڑی عاجزی سے چل. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنے آواز کو نرم رکھ. میرے بھائی, یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں قرآن میں منقول ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر کے. میرے بھائی, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا سکتے ہیں, سماج کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا سکتے ہیں. آپ سلف صالحین کو دیکھ لیجیے, بچہ چھوٹا ہے بول کر کے ہم بہت ساری چیزیں گن کر کے دیتے ہیں. 2 سورتیں دیتے ہیں, 8 آیتیں دیتے ہیں. نہیں بھائی, شریعت کو چاٹ کر کے سکھانا نہیں, شریعت کو کھول کر کے سکھانا ہے. بچہ 12 سال میں رہتا ہے, اسکول کی 12 کتابیں پڑھتا ہے, لیکن شریعت کی صرف 8 صورتیں یاد ہوتی ہیں. اللہ اکبر. حیدرآباد کے بہت بڑے داعی ماشاءاللہ, ان کی ایک بات بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ پوری زمین میں کسی باپ کا اگر بہترین تحفہ اپنے بچوں کے لیے ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تحفہ ہے, جنہوں نے اپنی 9 سال کی بیٹی کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. علماء کی صحبت, علم دین کے لیے قربانیاں. میرے بھائی یاد رکھو, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نسلوں کے مستقبل کو سنوار سکتی ہے. ورنہ وہی شکایتیں جو آج ہم کر رہے ہیں, بد امنی کا ماحول, کوئی ایک بڑی رقم لے کر کے اپنے محلے سے گزر نہیں سکتا. کیوں؟ حادثات کی شکار. امن کا ماحول نہیں, کوئی ایک خاتون تنہا سفر نہیں کر سکتی. کیسا ماحول ہے؟ وہی ماحول ہے جو عرب کا ماحول تھا. ایک عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی, رات کے وقت کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا, کوئی مالدار سفر نہیں کر سکتا. بھائی کس رخ پر جا رہے ہیں؟ الٹا جاہلیت کے دور پر جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. چلو ہمارے ماں باپ غلطی کیے, ہم معاف کر دیں گے ان کو, ان کے حق میں ہم دعائیں کریں گے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن اللہ نے ہمیں تو ہوش کے ناخن دیے ہیں,
عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایک باپ ہونے کے ناطے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو مائیں ہیں، امت کی مائیں، ان کی ذمہ داریاں سنبھال لے اور ان کی ذمہ داریوں کو جو ہے یاد کر کے ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں جتنی زندگی دی ہے یا اللہ، یہ پوری زندگی، یہ پورا مال، پورا جائیداد، اولادیں، یا اللہ سب کے سب تیری امانتیں ہیں۔ یا اللہ ان امانتوں میں خیانت کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ان امانتوں میں خیانت کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمیں ایک مسافرانہ زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں امن اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو خود ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔